اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میری دینی بھائیوں، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، روشن خیالی، روشن خیال کہتے ہیں اسے۔ اگر انگریزی میں کہا جائے تو ایڈوانس، زمانہ ایڈوانس ہو گیا، یعنی پرانا زمانہ بیکورڈ، فنڈامنٹلسٹ، تاریکی میں، اندھیرے میں، یہ جو زمانہ ہے وہ روشنی کا زمانہ۔ ظاہر بات اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا کہ جو ظاہری، جو ہم کو دکھنے والی روشنی ہے یا دکھنے والا جو اندھیرا ہے وہ تو نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ذہنیت ہے، سوچ ہے، اس پر میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ روشن خیالی کا جو لفظ، ایڈوانس کا جو لفظ بولا جاتا ہے، ایک ہے حسی روشنی، حسی تاریکی، تاریکی کہتے ہیں وہ تاریخ نہیں، ڈیٹ، تاریکی، اندھیرا پن۔ ایک ہے حسی روشنی اور حسی اندھیرا پن ہے، وہ تو ہم سب آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، روشن ہے، لائٹ آن ہوا، روشنی ہے، سورج نکلا ہوا ہے، روشنی ہے، سورج غروب ہونے کے بعد چاند کی روشنی ہے تو روشنی ہے، چاند بھی نہیں ہے تو پھر اس کو کہیں گے اندھیرا پن، تاریکی۔ اور یہ جو اندھیرا پن اور اسی طرح روشنی، اس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا، حسی روشنی اور حسی اندھیرے پن کو فرمایا سورہ انعام میں، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اسی نے روشنی اور پھر تاریکی کو پیدا کیا۔ ظلمات تاریکی کو بولتے ہیں، اندھیرے پن کو بولتے ہیں، والنور، اور نور کہتے ہیں روشنی کو۔ تو معلوم ہوا جب سے کائنات کی ابتدا ہوئی ہے اسی وقت سے یہ دونوں کا تقابل چل رہا ہے، تاریکی اور روشنی، اجالا اور اندھیرا۔ لیکن یہ جو دکھنے میں آنے والی جو روشنی ہے اور دکھنے میں آنے والی جو تاریکی ہے، دکھنے میں آنے والا جو اندھیرا پن ہے، اس کے علاوہ بھی ایک روشنی اور اندھیرا پن ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کے طور پہ بیان فرمایا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را، اللہ بہتر جانے اس کا معنی۔ سارے مفسر اس کے بعد یہی کہتے ہیں، کسی کے اندر مجال نہیں الف لام را، الف لام میم یاسین کا معنی بتا دیں، سب کہتے ہیں وہاں آ کر اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ اس کے مراد کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، پیغمبر ہم نے کتاب یعنی قرآن مجید اتارا ہے آپ کے اوپر تاکہ آپ لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لائیں، اندھیرے سے آپ ان کو اجالے کی طرف لائیں۔ اب یہ جو اندھیرا ہے اور اجالا ہے، ظاہر بات ہے یہ وہ اجالا، وہ اندھیرا نہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، لائٹ کی روشنی، سورج کی روشنی، یہ روشنی مراد نہیں ہے کہ آپ پیغمبر اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لائیں گے۔ کیا مطلب؟ یہ کام تو سورج کر رہا زمانے سے، سورج کائے کے لیے آتا ہے صبح اور شام میں کیوں ڈوبتا ہے؟ نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کام تو سورج کر رہا ہے پہلے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور قرآن مجید کو اللہ نے اتارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ آپ کے واسطے سے ہم سب کو اللہ نے یہ کتاب دی۔ مقصد کیا؟ فرمایا آپ لوگوں کو تاریکی، اندھیرے سے آپ روشنی کی طرف، اجالے کی طرف لائیں۔ تو یہ اندھیرا، یہ روشنی، وہ اندھیرا نہیں ہے جسے ہم آنکھ سے کیا سکتے محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اسی صورت میں آگے اللہ کا کلام ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی صورت میں آگے یعنی سورہ ابراہیم میں 2-3 آیت کے بعد اللہ نے فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔
اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بنی اسرائیل کے طرف کہ اے موسیٰ کیوں ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ آپ اپنی قوم کو تاریکیوں سے، اندھیرے سے اجالے کی طرف لائیں. معلوم ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں اسی لیے آئے تاکہ لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لائیں. اور یہ اندھیرا اجالا بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، وہ نہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. دن میں اجالا ہے، رات میں اندھیرا ہے، وہ نہیں. یہ تو حسی چیز ہے آنکھوں سے. یہ جو اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ کوئی اور روشنی ہے، کوئی اور کیا ہے، تاریکی ہے، اندھیرا پن ہے. قرآن کریم میں آیت الکرسی سب پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ. آیت الکرسی کے بعد ایک آیت آتی ہے لا اکراہ فی الدین، اس کے بعد امیڈیٹ ایک آیت آتی ہے. پڑھتے ہیں پڑھنے والے، رات میں پڑھ کر سوتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے نا کہ رات میں یہ 10 آیتیں پڑھ کر کے سوئے گا تو اس کو تو اللہ اکبر ہر طرح کے بلا مصیبت، شیطان، جادو، منتر سب سے اللہ نجات دیتے. ہمارے کیا ہے، پڑھنا ایسا نیند آتے، پڑھنا سب بھول جاتے ہیں رات میں کھا کر کے. خیر اس میں ہے نا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا دوست ہے. وہ اللہ کیا کرتا ہے، مومنوں کو ایمان کی برکت سے، تاریکی سے، اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. فرمایا کافر جو ہے نا وہ شیطان ان کا دوست ہے، شیطان ان کا دوست ہے، اور شیطان تو برا چاہتا ہے، تو شیطان ان کافروں کو اجالے سے اندھیرے کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہاں اجالا، اندھیرا، روشنی اور اندھیرے کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے، یہ وہ روشنی اور وہ اندھیرا نہیں ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، بلکہ کوئی اور ہی روشنی اور تاریکی ہے. اب وہ کیا ہے، ہمیں ذرا غور کرنا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. اللہ اکبر. بھلا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے کھول دیا، وہ رب العالمین کی طرف سے نور پر ہے، روشنی پر ہے. معلوم ہوا ایمان جو ہے نا وہ نور اور اجالے کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جس اجالے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر آپ کیوں مبعوث کیے گئے، دنیا میں کیوں تشریف لائے، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لائیں. وہ روشنی کس سے ملتی ہے، معلوم ہوا ایمان سے ملتا ہے. اور ایمان کے ذریعے سے آدمی کیا ہوتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے نور پر، روشنی پر چلتا ہے. یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا جس کے باپ ماں مسلمان وہ کیا ہے اس کا سینہ ہم کھول دیتے، نہیں فرمایا. جس کے سینے کو ہم اسلام کے لیے کھول دیں وہ کیا ہے، نور پر ہے. وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے تو وہ کیا ہے، اللہ کے نور پر ہے. یہ نہیں فرمایا جس کے سینے کو اللہ کھول دے. غور کرنے کا، جس کے سینے کو اللہ کھول دے، جس کے ہارٹ کو اللہ کھول دے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، وہ اصل میں اللہ رب العالمین کی طرف سے روشنی میں چل رہا ہے. تو یہ جو روشنی اور پھر اندھیرا پن اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں 20 جگہ ہے. میں کتنی آیت آپ کے سامنے تلاوت کروں، پھر مقصود وہیں رہ جائے گا جس بات کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں تو چند نمونے کے طور پہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو یہ تاریکی جس سے نکالتے ہیں اللہ ایمان کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن کریم کے ذریعے سے، وہ تاریکی کیا ہے، وہ اندھیرا پن کیا ہے. آج جو لوگ بولتے ہیں نا ایڈوانس ہم لوگ، ہم روشن خیال ہیں. پچھلے زمانے کے لوگ کیا ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، بیکورڈ بولتے ہیں. وہ مطلب بہت پیچھے، مطلب وہ تو اندھیرے میں، ہم لوگ روشنی. ظاہر بات ہے یہ جو روشنی، روشن خیال اپنے آپ کو جو بولتے ہیں، ایڈوانس جو بولتے ہیں، یہ حصی طور پر تو نہیں نا. یہ جو نظر آتا ہے نا روشنی اور تاریکی، یہ تو نہیں ہے. کیوں، یہ تو پہلے زمانے میں بھی تھا نا. روشنی، سورج کی روشنی، سورج غروب ہونے کے بعد میں اندھیرا پن، یہ تو پہلے زمانے میں بھی تھا. تو پھر یہاں کہنے کا مطلب کیا، باطنی روشنی مراد ہے کہ لوگ اپنے آپ کو باطن طور پر روشن خیال. ارے خیال کس کو بولتے ہیں، آپ سچی بولو. خیال کہاں ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے انسان کے باطن میں ہوتا ہے خیال. تو روشن خیالی کا مطلب ہمارا خیال جو ہے اجالا ہے، روشن ہے، ہمارا اندر جو ہے. اب ہم غور کریں گے
کس پر؟ ہم کو اللہ نے معیار کے طور پہ تھرمامیٹر کس کو دیا ہے؟ قرآن مجید. ہم مسلمان ہیں, قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتے ہیں, تو قرآن کریم کے ذریعے سے معلوم کریں گے کہ کون روشن خیال ہے, کون تاریخ خیال ہے, کون ایڈوانس ہے, کون بیکورڈ ہے. بیکورڈ کون ہے اور اسی طرح ایڈوانس کون ہے, یہ ہم کس کے روشنی میں دیکھیں گے؟ قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیں گے. تو قرآن کریم کیا بتاتا ہے, کس کو روشن خیال کہتا ہے اور کس کو تاریخ خیال کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے رسول کے بارے میں کیا فرمایا کہ آپ جس معاشرے میں تشریف لائے وہ معاشرہ اندھیرے میں تھا, حصی نہیں, باطنی طور پہ. آپ ان کو اجالے کی طرف لے کے آئیں گے, اور چنانچہ اللہ کے رسول اجالے کی طرف لائے. اب وہ معاشرہ, وہ سوسائٹی جس میں آپ مبعوث کیے گئے وہ تاریکی اور اندھیرے میں تھے, تو وہ اندھیرا پن کیا تھا؟ نہیں, سوال پیدا نہیں ہوتا. جس زمانے کو اللہ تعالیٰ نے تاریک زمانہ کہا, اندھیرا کہا, وہ اندھیرا کیا ہے؟ کیا وہ مطلب سورج نہیں تھا اس زمانے میں, یعنی لائٹ نہیں تھا؟ کس وجہ سے کہا؟ ہمیں ذرا غور کرنا ہے. اس زمانے کو اللہ نے تاریک کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا آپ ان کو روشنی کی طرف لاتے ہیں اس تاریکی اور اندھیرے سے. تو قرآن کریم میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اس زمانے کو اللہ رب العالمین نے جاہلیت کا زمانہ کہا. جس زمانے کو اللہ نے تاریک اندھیرا کہا نا, اس کو کیا کہا؟ جاہلیت کا زمانہ کہا. ہم نے سنا بھی نا, جہالت کا کام کرنا کرے, بولتے نہیں ہمیں آپس میں کبھی, جہالت کا کام کرنا, کو جاہلیت کا کام مت کر. اندر بلی جاہلیت بولتے ہیں کہ نہیں, کیا مطلب جاہلیت کا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اے عورتوں تم پہلی جاہلیت کے طرح جہالت مت کرو. پہلے جاہلیت کی طرح تم جاہلیت کو مت پھیلاؤ, یعنی بے پردہ ہو کر, بے حیا ہو کر کے باہر مت نکلو. یہ تو پہلی جاہلیت کے زمانے میں, تو پہلی, غور کرنا, پہلی جاہلیت فرمایا الجاہلیت الاولا. عربی جاننے والے جانتے, اولا کہتے پہلے کو, اور اخرا اس کے مقابلے میں آتا ہے. پہلا بولتے سمجھ جانے کا کہ دوسرا بھی ہے, پہلا ڈوز ویکسین کا بولتے ہی سمجھنے کا دوسرا بھی ہے, دوسرا ہے بولتے سمجھنے کا بھی تیسرا بھی ہونے کا چانس ہے نا. نہیں تو خالی پیلی خالی ویکسین بولتے تھے. پہلا, فرسٹ, سیکنڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے, بالکل اسی طرح سمجھ جائے. عربی کا بھی قاعدہ ہے, قرآن کریم میں جب اولا کہا جاتا ہے تو اس کا اخرا بھی ضرور کیا ہے, آئے گا. تو جاہلیت اولا, پہلی جاہلیت کی طرح تم جاہلیت مت کرو. مطلب کیا ہوا کہ دوسری جاہلیت بھی آنے والی ہے, تبھی تو اللہ نے فرمایا کہ پہلی جاہلیت. تو اب ہمیں تقابل کرنا آپس میں کہ پہلی جاہلیت اور دوسری جاہلیت. دوسری جاہلیت کیا ہے, پہلی جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, پہلی جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, دوسری جاہلیت میں بھی ضرور وہی ہوگا, اس لیے اس کو کیا کہیں گے, دوسری جاہلیت کہیں گے. تو پہلی جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا, صرف ایک مثال دیتا ہوں میں, اس مثال سے سمجھ جائیے. پہلی جاہلیت میں کیا ہوتا تھا سب جانتے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ بت پرستی کرتے تھے, شرک کرتے تھے, بدکاری کرتے تھے, شراب نوشی کرتے تھے, جوا کھیلتے تھے, اور بے رحم اتنے سخت دل, اتنے اپنے بیٹیوں کچھ کیا کرتے تھے, دفن کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے, بیٹوں کو قتل کرتے تھے. زنا اتنا عام تھا کہ زنا, نکاح کے نام پر زنا الگ ہوتا تھا, زنا کے نام پہ زنا الگ ہوتا تھا, نکاح کے نام پہ زنا الگ ہوتا تھا. ایسی سب جاہلیت کا وہ زمانہ تھا. میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے, شرک, بت پرستی, جہالت اتنی تھی. اللہ جس کعبے کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا اسی کے اندر بڑے بڑے 2 بت تھے اور اطراف و اکناف 360 بت رکھے ہوئے تھے, اور لوگ اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے. اور جب باہر آتے تھے اپنے گھر میں, ہر ایک کے گھر میں الگ الگ, ہر خاندان کے ہر فرد کے گھر میں الگ الگ بت, الگ الگ دیوی دیوتا رکھے ہوئے, اس کی پوجا کرتے. اور سفر میں الگ ان کا جیب میں رکھ کر کے جاتے تھے بتوں کو, کہ کہیں تو بھی سفر میں جانے میں کہاں بھی پوجا کرنے ہونا نام ہے, کہیں ملا نہیں تو کیا کرنے کا, اس لیے جیب میں رکھے جاتے تھے اور وہاں جا کر کے اس کی پوجا کرتے تھے. اور کرتے کرتے کہاں تھے اس سے بھی اچھا کوئی پتھر نظر آیا تو اسے پھینک دیتے تھے, اچھے پتھر کو لیتے تھے, اسے تراش کر کے اس کی پوجا کا پاٹ شروع کرتے تھے. غرضے کے جتنی تعداد میں لوگ تھے نا, اس سے کہیں زیادہ تعداد میں خدا تھے جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے.
اگر لوگ لاکھوں کی تعداد میں تھے تو جن کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی وہ کروڑوں کی تعداد میں تھے. ہم نے یہاں کے بارے میں بھی سنا, یہاں 3 کروڑ خدائیں ہیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں. کتنا کرم ہے جی اللہ کا ہمارے اوپر کہ ہم نا اللہ تعالیٰ نے اللہ قدردانی کی توفیق کی, اسلام کی, قرآن کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسی جہالت اور بد اخلاقی, میں نے کہا نا کیسی بد اخلاقی, کیسے برے کیریکٹر کے. بیوی کو انسانش نہیں سمجھتے تھے, وراثت میں حصہ نہیں, عزت نہیں, حیض و نفاس اس کو آیا تو اس کو ایک دم باہر پاس میں سلاتے بھی نہیں تھے. اور بے رحمی, میں نے کہا نا قتل, غارت گیری, ایسا لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑتے تھے اور جھگڑے میں جنگیں ہوتی تھی. جنگیں 50 سال 100 سال تک جنگیں لڑی جاتی تھی. سنا ہے آپ نے, باقاعدہ وصیت کر کے, خاندانی عصبیت اتنی, وصیت کر کے مر جاتا تھا کہ وہ جو ہماری لڑائی چل رہی ہے نا بند نہیں کرنے کا. ہاں کیوں, ہماری ناک کٹ جائے گی, بند کرے تو معافی تلافی کریں گے تو ناک کٹ جائے گی, اس لیے جنگ نہیں بند کرنے کا. اس طرح وصیت کر کے مرتے تھے. تو جاہلیت اولا میں یہ سب ہوتا تھا. ابھی جاہلیت اخرى کو ذرا دیکھو, دوسری جہالت, دوسری جاہلیت کا زمانہ. آج کیا کم ہو رہا ہے, اسلام کے نام پر کتنا شرک ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے. جاہلیت اولا میں کتا ہے نا, بہت محبوب جانور. کتا بولے تو بہت پسند, اس زمانے میں لوگوں کو بہت پسند, بہت پسند. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل میں کتے کی نفرت ڈالنے کے لیے کیا کہا معلوم شروع میں, جہاں بھی کتا ملے گا مارو. حدیث میں جہاں کتا ملے مارو. چنانچہ صحابہ اکرام کو وہ تو جان دینے کے لیے تیار. ابھی اتنا فرمان سننا تھا, لے جہاں ملا کتے کو مار, ایک کتا بھی نہیں بچا. صحابی کہتے ہیں دیہات سے کوئی عورت اپنے ساتھ کتا لے کے آتی تھی, وہ اپنی حفاظت کے لیے, کسی اور مقصد کے لیے, اس سے ہاتھ سے کتا چھین کر کے مارتے تھے. ہم ایسا مارا ہم نے. پھر جب دیکھا کہ ہاں پرواہ نہیں, پٹری میں آ رہے لوگ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کتا مارنا بند کر دو, ابھی کالا کتا مارو. بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں؟ فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ, یہ شیطان کالے کتے کی شکل میں آتا ہے, اس کے لیے کالے کتے کو مارو, کالا کتا چھوڑ کے جو دوسرا کتا ہے اسے مت مارو. ٹھیک ہے, ایک زمانے تک یہ بھی چلتا رہا, کالے کتے کو مارنے لگے. یہ سب کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ لوگوں کے دل میں کتے کی نفرت پیدا ہو, کیونکہ اس زمانے میں کتے سے بڑی محبت کرتے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے اور فرمایا, جس گھر میں کتا ہوتا ہے رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا, اور میں تو اس گھر میں نہیں آتا جس گھر میں کتا ہوتا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میرا بھی گھر اور ایک صحابی کا گھر آس پاس میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے بعد گزرتے تھے تو میرے گھر کو نہیں آتے تھے, اور جو آگے کے جو صحابی کا گھر تھا اس کے گھر میں جاتے تھے. میرے کو بڑا دکھ ہوتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر نہیں, ہمیں بھی ایسا ہوتا ہے نا, دو بھائی گھر میں بازو ہے, بہن آ رہی ہے, ایک بھائی کے گھر میں آتی ہے, ایک بھائی کے گھر میں نہیں آئے تو نفرت پیدا ہوتی نہیں, کیوں بہن ایسا کری, میں بھی بھائی اس کا, اور پھر کیوں میرے گھر میں نہیں آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت کرتے تھے صحابہ. تو صحابی نے کہا یا اللہ ہمارے نبی میرے گھر میں نہیں آتے, وہ بازو والے گھر میں جاتے, ایسا بھید بھاؤ کیوں کر رہے. پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ میرے گھر, تمہارے گھر میں کتا ہے اس لیے میں نہیں آتا. جس گھر میں کتا ہوتا ہے میں اس گھر میں نہیں آ سکتا, کیونکہ رحمت کے فرشتے جہاں کتا ہوتے ہیں وہاں نہیں آتے. فرشتے تو آتے جاتے رہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہاں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہو, مجسمہ ہو, مورتی ہو, اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, اور میں بھی اس گھر میں نہیں جاتا. ایک مرتبہ ہمارے نبی کی عادت تھی جب بھی سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے, اس کے بعد بازو بیوی کے گھر میں جاتے تھے. اتنی محبت تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے. ایک مرتبہ آئے تو دیکھا پردہ لٹکائے ہوئے, اس میں کیا تھا, تصویر, اس پر تصویر تھی, اس میں تصویر, فوٹو سے بھی وہ زمانے میں بہت محبت تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں گئے. حضرت فاطمہ کو دکھ ہوا, یا رسول اللہ آج آپ میرے گھر نہیں آئے. اب سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے, جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, میں بھی نہیں آتا اس گھر میں جس گھر میں تصویر ہو. تو اس زمانے میں کتے سے محبت تھی, اس زمانے میں تصویر سے محبت تھی. اب ذرا آؤ دوسری جاہلیت کے زمانے میں, ماں باپ کو پالنے کا, ماں باپ کو خیال کرنے کا خیال نہیں آتا, ان کی دیکھ بھال کا, لیکن کتے کا بازو بٹا کے لے کے جاتے. یا اللہ کیا کیا کرتے اس کے ساتھ.
نہیں آپ بولیں گے غیر کر رہے، نہ جی مسلمان بھی کر رہے تھے. ایک ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ایک بہت بڑے سیٹ صاحب، آپ سب جانتے ہوں گے ان کو، ہاں بنگلور والے. وہ جب دعوت میں لگنے سے ان کی زندگی چینج ہو گئی، سنت کے مطابق پورا ان کا ڈریس بن گیا، ان کی پوری زندگی بن گئی دعوت کی برکت سے، تبلیغ کی برکت سے. وہ بولتے تھے میں پہلے کیا کرتا تھا، صبح کتے کو چرانے پکڑ لگے. یہ فخر کی بات ہو گئی. ابھی بڑے بڑے پیسے والے دیکھیں آپ کبھی دیکھا صبح میں جاگنگ، رننگ، گوئنگ، کیا کرتے صبح میں؟ کتے کو پکڑ لے کے جاتے. جاہلیت اولا میں جو کام ہو رہا تھا وہ کام جاہلیت اخرا میں. اور تصویر، مجسمہ، مورتی سے پوجا، محبت. آج دیکھو جس کو دیکھو، معاف کرنا میں ایکشن کیا تو آپ میرے کو برا نہیں ماننا، کعبۃ اللہ جاتے ہیں، کعبۃ اللہ، روضہ اقدس، حضرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبر کے پاس جاتے، وہاں پر بھی کیا کرتے؟ ویڈیو بازی کرتے ہیں، تصویر نکالتے ہیں. کسی ایک دارالافتاء کا آپ فتویٰ دکھاؤ جنہوں نے کہا ہو تصویر حلال ہے. کہا ارے ضرورت پر پاسپورٹ اور فلاں وہ کارڈا کتنے بناتے نہ ہو سکتے وہ نا گرانے وہ کارڈا کے واسطے بنائے، وہ مجبوری ضرورت، ورنہ عام حالت میں تصویر کھینچنا بھی کھینچوانا بھی حرام ہے. لیکن تصویر سے محبت ہے کوئی زمانے میں تو سوچنا چاہیے جن کے دل میں تصویر سے محبت ہے، جو لوگ اپنے نکاح، شادی، بیاہ، ولیمے میں اور فنکشنوں میں ایسے اور موقع سے انجوائے کرنے کے لیے، یادگار کے لیے جو کچھ بھی تصویریں بناتے ہیں، اللہ حفاظت فرما. اپنے بچوں کی تصویریں جی نکالتے ہیں، اپنا اسٹیٹس بھی لگاتے ہیں. اسٹیٹس بولے تو میں ایسا آدمی، جاہلیت اخرا کا آدمی بول کے اسٹیٹس میں بتاتا ہے. اسٹیٹس بولے تو کس کو بولتے ہیں؟ اپنی پہچان، میں کون معلوم؟ یہ اسٹیٹس میں بتاتا ہے میری پوتری، میرا بیٹا، میری بیوی، میرے بچے یہ مسلمان ہے. تصویر سے محبت. اس کو میں یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو، آگے اور بھی ہے، وقت ہو گیا، مثال دوں گا میں ایک مثال. جاہلیت اولا میں کیا کرتے تھے اور جاہلیت اخرى میں کیا کیا جا رہا ہے، اور مسلمان کر رہے ہیں سب. تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس جاہلیت کو ختم کر کے لوگوں کو روشنی اور اجالے کی طرف لے کے آئے نا، آج اس کی ضرورت ہے. اب نبی تو نہیں آئیں گے لیکن اللہ کا کرم ہے. بولو جی، اللہ رب العالمین نے قرآن جیسا سچی کتاب اللہ نے ہمیں دی، اسے کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا، قرآن کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں. کل قیامت کے دن کوئی بول نہیں سکتا کہ یا اللہ ہمیں بہت کنفیوژن تھا، ہمیں کیا کرنا، انہوں ایک بولتے تھے، انہوں ایک بولتے تھے، انہوں ایک بولتے تھے. اللہ بولیں گے کچھ بھی بولے، کچھ بھی چینجنگ کرے، لیکن میرا کلام ایسا تھا جسے چینج کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا نا. تو اس قرآن کے بارے میں تم نے کیا ایکشن لیا؟ کیا تم نے اس کے بارے میں سیریس ہے؟ فرصت ہمارے کو قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن سمجھیں، قرآن پر عمل کریں، ہے فرصت؟ ابھی تو بحث چل رہی ہے مسجد میں تفسیر ہونا گی نہیں ہونا، مسجد میں تفسیر ہونا گی نہیں ہونا. بعض لوگ مینجمنٹ بولتے کیا ہو، ضرورت نہیں ہے، 5 تو نماز پڑھو نکلو، کیا ضرورت ہے تفسیر کرنے کی؟ اللہ کے کلام کے ساتھ یہ ہمارا سلوک. باقی ساری کتابیں سب کا علم ہمارے کو، اللہ کا کلام، اللہ کا ضرورت نہیں ہے، ہمارے کو ضرورت نہیں ہے. میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین، ارے میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو تم پکڑ لو، ما تمسکتم بہما لم تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کیا مطلب؟ چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. چنانچہ دیکھ رہے ہیں ہم بربادی دیکھ رہے ہیں، دن بدن ہماری ذلت میں بڑھوتری ہو رہی ہے. لوگ بولتے ہیں ایجوکیشن نہیں ہمارے اندر، تجارت نہیں ہے، ہمارے لوگ پیسے والے نہیں. ابھی کتنے پیسے والے ہیں ماشاءاللہ، کتنا ایجوکیشن ہے. عورتوں تو اور بہت آگے ہیں ایجوکیشن میں. کیا ہوا؟ ذلت میں کمی آئے گی یا زیادہ ہوا؟ بتاؤ آپ مجھے بتاؤ. چین سکون میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ خوف، دہشت، ڈر. انہوں کیا کریں گے 2024 میں کیا ہوگا، 25 میں کیا ہوگا، تریپورہ میں یہ ہوا، اب کرناٹک کا کیا حال. ڈر اضافہ ہوا کہ کم ہوا؟ تو ڈر کم ہونا، چین ملنا، ذلت سے عزت ملنا، ایک ہی طریقہ. اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن اور سنت کو پکڑ لو بس. قرآن اگر تحریر ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلنے والے چلتے پھرتے قرآن ہیں. آپ
پریکٹیکل آپ نے قرآن پہ عمل کرنے کے دکھا کر گئے. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک حالت کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے. کل کے دن کوئی بھی نہیں بول سکتا کہ ہمارے کو سنت بولے تو کیا بھی معلوم نہیں تھا, نہیں بول سکتا. سب کچھ ہے, سیرت کی کتابیں, آپ کی ہسٹری پھیلی ہوئی ہے, تفسیر کی کتابیں کتنی چاہیے. اللہ علماء کو جزائے خیر دے. کون سی زبان میں چاہیے؟ کنڑی زبان میں چاہیے, انگریزی زبان میں چاہیے, اردو زبان میں چاہیے, کون سی زبان میں آپ کو چاہیے؟ ہر زبان میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ملے گی اور قرآن مجید کی تفسیر بھی ملے گی. لیکن فرصت کہاں ہمارے. تو خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا, روشنی اور اندھیرا, اسے ذرا دماغ میں رکھیں. اور اللہ رب العالمین نے اسے جاہلیت اولا جاہلیت اخرى کا نام دیا ہے. تو جاہلیت اولا میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا آج جاہلیت اخرى میں ہو رہا ہے. اس لیے ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اس تاریکی سے, جاہلیت اخرى سے نکلنے کے لیے کس کو تھامیں؟ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامیں. باقی انشاءاللہ تفصیل آگے اگلے جمعہ آپ کے سامنے آئے گی. اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی کئی بھی باتیں, سنی باتوں پہ سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.